5 نفل نمازوں کا طریقہ: اشراق کی نماز، چاشت، نماز اوابین، نماز تہجد، تسبیح نماز۔ کل یہ 5 نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات کریں اشراق کے بارے میں۔ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور جب سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد 2 رکعت یہ نماز اشراق کی پڑھ لے، اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا وقت بھی آپ کو بتاؤں گا میں۔ اس کے بعد ہے چاشت کی نماز، ٹھیک ہے، چاشت کی نماز۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، رزق کی کمی نہیں ہوتی اس گھر کے اندر کبھی۔ اس کی زیادہ 12 رکعتیں ہیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ 8 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 پڑھ سکتے ہو، 2 پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چاشت کی نماز ہے۔ اس کے پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا، اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں رزق میں فراوانی آئے گی۔ اب ان دونوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے اس کے 15 منٹ بعد تقریباً اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے سورج نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد، اندازتاً بتا رہا ہوں ڈیڑھ گھنٹہ بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا وقت، آخری وقت کون سا ہے؟ زوال کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جب سورج بالکل ہمارے سر پر ہوتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے۔ چاشت کا اور اشراق کا ختم ہونے کا وقت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد، یعنی کہ جب سورج نکل آئے اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد آپ کی نماز پڑھیں، آپ چاشت کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کی کل کم سے کم، دونوں کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اس کی زیادہ سے 4 ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اوسطاً 8 رکھتے ہیں اس کے۔ اب اس کے بعد ہے نماز اوابین۔ نماز اوابین جو نماز ہے یہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں ہیں۔ یہ ہم نے 6 رکعتیں پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 6 رکعتیں نماز اوابین۔ اس کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو لازم قرار دے دیتا۔ اور تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان عشاء کی نماز کے بعد آپ صبح صادق کے درمیان، یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران آپ کوئی بھی، یعنی کہ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ رات آپ سو گے تو تہجد کی نماز پڑھو گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھو تو آپ کے تہجد کے ہی ادا ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو آخر وقت میں پڑھیں، یعنی کہ جس وقت میں ہم رمضان المبارک میں سحری کرتے ہیں، یہ اس کا بہترین وقت ہے یہ والا۔ اس وقت ہم تہجد کی نماز ادا کریں، کیونکہ انسان سو کے اٹھتا ہے، انسان کا جو دماغ ہوتا ہے تر و تازہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک دماغ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ نماز پڑھی جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 بھی بتاتے ہیں، 12 بھی بتاتے ہیں۔ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی، آپ اس نماز کو لازمی پڑھا کریں آپ۔ اس کے بعد آتی تسبیح نماز۔ تسبیح نماز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا کو کہا کہ اے چچا، کہ زندگی میں کوشش کرو روز اس نماز کو پڑھو۔ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، مہینے میں نہ صحیح تو آپ اس نماز کو سال میں 1 دفعہ پڑھو، سال میں نہ صحیح تو زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو لازمی پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ باقی نماز نفل نماز ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں آپ اس طرح اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تسبیح نماز کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں دیکھیں تسبیح نماز کا طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے؟ 4 رکعت تسبیح نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے مقبلے کی طرف اللہ اکبر۔ تسبیح نماز نفل نماز ہے، یہ 5 نمازیں نفل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھ لیا، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع سے پہلے آپ نے 15 دفعہ
تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں جا کر پھر 10 دفعہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر، رکوع سے جس کو قوما کہتے ہیں، کھڑے ہو کر پھر 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ 15 25 35 دفعہ ہو گیا۔ پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 45 دفعہ ہو گیا۔ پھر سجدے سے جب کھڑے ہونا ہے پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے، 55 دفعہ ہو گیا۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 65 دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ نے جب سجدے سے دوسرے رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اب دوسرے رکعت کھڑے ہونے سے پہلے یعنی کہ دوسرا سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کل یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، سلام پھیر دینا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ تو یہ جو نمازیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہے نفل نماز، اشراق کی نماز، چاشت نماز، اوابین، تہجد اور تسبیح نماز۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس نماز کو ہم مکروہ اوقات کے علاوہ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب زوال کا وقت ہو، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ہم جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس کے درمیان بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 5 اوقات ایسے ہیں کہ ہم ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جب مرضی ہم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ 5 نمازوں کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو میرے چینل پر آپ جائیں، میرے واٹس ایپ نمبر لیں، وہاں انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔